إليه من طاعته وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون أي تفوزون. إن الذين كفروا لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يتمنون أن يخرجوا من النار وما هم خالدين منها ولهم عذاب أليم. والسارق والسارقة الإسلام يدينهما وصلة مبتدأ ولشبهه بشر دخل الهاء في خبره وهو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل آیتوں میں ڈاکوؤں کا سزا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکہ زنی کرے گا اس کو کیا سزا ملنا چاہیے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تقوی کا ترغیب دے رہے ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ایسے عمل کریں جس سے اللہ کے قرب آپ کو حاصل ہو جائے. ایسا کام کریں جس سے مالک راضی ہو جائے. ایسا کام تم کیوں کرتے ہو جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. تقوی کا مختلف معیار ہیں جو آپ کے سامنے بارہا آ چکے ہیں. انبیاءوں کا تقوی وہ الگ ہے اور مقربین کا تقوی الگ ہے اور عام مسلمانوں کا تقوی الگ ہے. تقوی کا اصل معنی ہے گناہوں سے بچنا. حدیث میں بھی آتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں سے بچیں تو سب سے زیادہ متقی آپ ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس نے معنی کر دیا کہ خافوا عقابہ. جو انسان گناہوں سے بچتا ہے نا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، اسی لیے تو گناہوں سے بچتا ہے. بِأَن تُطِيعُوهُ، اللہ کا اطاعت کریں. اب دیکھیں ماقبل سے ربط واضح ہو گیا. ماقبل میں بتا دیا ہے کہ بھئی کچھ لوگ مسلمانوں میں سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کے مال لوٹتے ہیں اور کسی کو راستے میں بیٹھ کے ڈراتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے اطاعت کرو. وَلَا تُوذُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ یہ اطاعت کے خلاف ہے. یہ کیا ہے؟
اطاعت کے خلاف ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر تلاش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الوسیلۃ، ذریعہ تقرب، اللہ کے قرب کے ذریعہ تلاش کرو۔ ایسے چیز کی تلاش میں رہیں جس کو کرنے سے اللہ کے قرب آپ کو مل جائیں۔ سمجھ آئی بات؟ الوسیلہ، مصنف فرما رہے ہیں کہ ما یقربکم الیہ من طاعتہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، وہ کیا چیز ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے اطاعت ہی ہو سکتا ہے نا بھائی۔ اللہ کے اطاعت کرو گے تو یہی آپ کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ نیک اعمال جو آپ کرتے ہو وہی آپ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہی نیک اعمال آپ کے اللہ کے قریب کریں گے آپ کو۔ نہیں سمجھے؟ اب آگے اس وجہ سے وجاہدوا فی سبیلہ، آگے بھی کس کو ذکر کیا؟ عمل کو ہی ذکر کیا۔ کس کو ذکر کیا؟ یہ تقرب کا ذریعہ کیا ہے؟ عمل ہے، اور اس کا ایک نمونہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سمجھ میں بات آئی؟ یا تھوڑی سی وسیلے کے بارے میں بات ہو جائے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے بات کرنے کی؟ عام طور پر جتنا میں نے کلاسوں میں اندازہ لگایا، ہمارے طلباء کو وسیلے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور طلباء کنفیوز ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا وسیلہ شرک ہے، کون سا وسیلہ بدعت ہے، کون سے وسیلہ مشروع اور جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب کوئی کہتا نہیں وسیلہ مطلق ناجائز ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ کوئی کہتا ہے نہیں مطلق مشروع ہے۔ اب ان سے تفصیل پوچھیں کہ کون سے طریقہ وسیلے کا جائز ہے، کون سے مشروع ہے، کون سا مشروع نہیں ہے، اب وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بتا نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ وسیلہ یہ وصل مصدر سے مشتق ہے۔ وصل کہتے ہیں جوڑنے اور ملانے کو۔ کس کو؟ اسے مفسرین فرماتے ہیں کہ وصل صاد کے ساتھ ہو یا وصل سین کے ساتھ ہو، دونوں کے معنی جوڑنے کی ہے۔ دونوں کے معنی کیا ہے؟ البتہ جو صاد کے ساتھ ہے نا وصل، وہ مطلق جوڑنے کے معنی میں ہے۔ اس کے صاحب سیاح علامہ جوہری رحمہ اللہ جو لغت کا امام ہے، اور اسی طرح امام راغب مفردات القرآن میں یہی فرماتے ہیں کہ وصل جو صاد کے ساتھ ہے یہ دراصل مطلق جوڑنے کے معنی میں ہے، رغبت کے ساتھ ہو یا بغیر رغبت کے ساتھ ہو۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اور جو سین کے ساتھ وصل ہے یہ اس جوڑنے کو کہتے ہیں جس میں رغبت اور محبت ہو۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بھائی، یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا؟ جب اس کی بات سمجھ گئے تو یہ سمجھ لیں کہ وسیلہ جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ وسیلے کے بعض اقسام جو ہے شرک ہے،
کیا ہے؟ شریک ہے۔ مختصر سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی کہتا ہے کسی بزرگ کو جو دنیا سے جا چکا ہے یا غائب ہے، زندہ ہے لیکن غائب ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز اللہ سے لے کر مجھے دے دے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کیونکہ آپ کا مقام اونچا ہے اور میرا کم ہے، تو اس لیے آپ کے مزار پہ آیا، تو میرے یہ کام آپ کروا دیں اللہ سے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ وسیلہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، مشرکین مکہ نے کہا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں جن کے ہم نے بت بنائے ہیں انبیاؤں کی شکل میں، اور وہ کہتے تھے کہ ان میں انبیاؤں کی روح آتے ہیں، ہم ان کو تھوڑی پکارتے ہیں، ہم ان کو صرف اللہ کے سامنے سفارشی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں اور اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ان کے توسط سے ہوگی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے ہم قبر کے پاس جائیں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ابتدا میں جب مسلمان صحابہ کرام نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی ہے ام بعید فننادی ہے، رب قریب ہے تو ہم آہستہ مانگیں گے، دور ہے تو زور سے چیخ کے مانگیں گے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں قریب ہوں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ پہلا قسم۔ دوسرا قسم وسیلہ یہ ہے کہ ایک بزرگ زندہ ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، میرے لیے کہ اللہ میرے یہ حاجت پورا فرما دیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ مشروع ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یا وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکا ہے، اس سے آپ کا عقیدت ہے اور محبت ہے، جیسے حضور، اہل بیت، صحابہ کرام، ان سے مسلمانوں کی عقیدت ہے، اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے، یا اللہ اس کی وجہ سے مجھے بھی بخش دے، اس نبی کی وجہ سے مجھے بھی۔ نہیں سمجھے؟ یہ بھی مشروع ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ بھی کیا ہے؟ کیوں یہاں پہ ذات کو وسیلہ نہیں بنا رہا ہے، عمل کو بنا رہا ہے۔ کس کو بنا رہا ہے؟ کیونکہ نبی سے محبت کرنا یہ عمل ہے یا ذات ہے؟ ذات کے اعتبار سے وہ الگ بات ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ نبی سے محبت جو ہے، نبی سے عقیدت، اسی کو وسیلہ بنا رہا ہے کہ اللہ میرے جو ہے نبی سے محبت ہے، ایک تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، یا اللہ اس وجہ سے مجھے بھی معاف کر دیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ مشروع ہے۔ ہمارے بزرگوں سے جو وسیلہ ثابت ہے وہ یہی ہے، جن جن بزرگوں نے ذکر کیا ہے نا، تو وہ اسی معنی پہ ہے۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ نہیں سمجھے؟ یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟
نفس ذات کو وسیلہ بنانا عمل سے ہٹ کر یہ مشروع نہیں ہے، ثابت نہیں ہے صحابہ سے اور سلف سے۔ تفسیر روح المعانی، سمجھ آئی بات؟ مفتی بغداد شیخ شہاب الدین سید محمود الالوسی البغدادی رحمہ اللہ، بہت معتبر عالم گزرے ہیں احناف میں سے، اور یہ معتبر ترین تفسیر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ تفصیلی بحث کرتے ہیں وسیلے کے متعلق۔ اس کے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو علامہ الوسی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وسیلے کے متعلق؟ وہ فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ ہی فعیلۃ، ہی فعیلۃ بمعنی ما یتوسل به ویتقرب الی اللہ عز وجل من فعل الطاعات وترک المعاصی۔ وسیلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کو قریب کریں آپ کو۔ وہ اطاعت بھی ہو سکتا ہے، گناہ چھوڑ کے بھی ہو سکتا ہے۔ من وصل الی کذا تقرب الیہ بشیء، یہ تو وسیلے کے معنی بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ اب آگے وہ فرما رہے ہیں کہ واستدل بعض الناس بهذه الآیة على مشروعیت الاستغاثة بالصالحین، اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ اس پہ استدلال کی ہے کہ غیروں سے مانگا جا سکتا ہے، مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ وجعلهم وسیلة بین اللہ و بین العباد، اور کسی کو ذریعہ بنا کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ مثلا آدمی یہ کہیں کہ اللہ فلاں بزرگ کی وجہ سے مجھے دے دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں يَقُولُ لِلْغَائِبِ أَوِ الْمَيِّتِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، غائب کو جو یا دنیا سے جا چکے ہیں ان کو، جو نیک لوگ ہیں الصالحین، یا فلان ادعو اللہ تعالی لی لیرزقنی کذا، کہ فلاں بزرگ یا رسول اللہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے، اللہ مجھے بخش دیں۔ دیکھو مانگ تو اللہ سے رہا ہے لیکن بیچ میں بزرگ کو لا رہا ہے۔ وَيَزْعَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِن بَابِ ابْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ وَيَرَوْنَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ، اور پھر کچھ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ اذا عیتم الامور فعلیکم باہل القبور، جب مجبور ہو جاؤ نا کسی کام پہ تو پھر قبر والوں سے مانگے۔ یا فاستغیثوا باہل القبور وکل ذلک بعید عن الحق بمراحل۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ان سارے باتوں کے حق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے خود فرما رہے ہیں وَتَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِمَخْلُوقٍ وَجَعَلَهُ وَسِيلَةٌ بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا، کسی زندہ کے پاس جا کے کہتے ہو کہ میرے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔
جائز ہے. ان کانا حیّن ولا یتوقف علی افضلیتہ من الطالب. پھر یہاں بھی شرط نہیں ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ آپ سے درجے میں زیادہ ہے یا کم ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. دعا آپ چھوٹوں سے بھی مانگ سکتے ہیں, بڑوں سے بھی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر جب عمرے کے لیے جا رہے تھے فرمانے لگے کہ لا تنسانا یا اخی من دعائے کا. فرمایا میرے بھائی مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. حضور جو افضل الخلائق ہے وہ حضرت عمر سے فرما رہے ہیں. ایک قرات میں تصغیر کے ساتھ بھی ہے اخی. اسی طرح اویس قرنی صحابی نہیں ہے, تابعی ہے, لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا اس سے ملاقات ہو جائیں صحابہ کو فرمایا کہ اپنے لیے استغفار طلب کریں, ان سے کہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. دیکھو صحابہ سے اس کی فضیلت زیادہ نہیں ہے. اور اسی طرح ہم دعا میں مانگتے ہیں آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. ہم حضور کے لیے دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ اے اللہ حضور کو وسیلہ عطا فرما, ایک مقام ہے جنت میں. حضور افضل الخلائق ہیں, سارے امت اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَلَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ. اگر اس طرح کے مطالبہ کسی مردہ سے کیا جائے, کسی مزار پہ جا کے کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہمارے دعا اللہ تک پہنچائیں, کوئی شک نہیں ہے اس کے عدم جواز پر. صرف ناجائز ہے نہیں کہا, شک نہیں ہے. وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ. کسی سے منقول نہیں ہے, کسی سے. نعم ہاں ایک چیز ہے, آپ قبرستان جاتے ہو نا, السلام علی القبور مشروع. قبرستان جاتے ہو تو وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہو السلام علیکم یا اہل قبور یا اہل دیار, وہاں خطاب کے ساتھ دعا منقول ہے کہہ رہا ہے. اور پھر قبرستان جا کے دعا مانگتے ہو میت کے لیے, اس کے بھی جواز ہے. لیکن ان مردوں سے مانگا ہو نہیں. وَلَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْ مَيِّتٍ شَيْئًا. صحابہ نیکی کے سب سے زیادہ حارث تھے نا. کسی ایک صحابی سے کوئی ثابت کریں کہ کسی مردے سے انہوں نے کوئی چیز مانگا ہو. بات آئی سمجھ میں یا سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں بھائی ہاں, حضور کے روضے کے پاس کوئی جائیں, فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دعا مانگنا یہ جائز ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دعا مقبولیت کی جگہ ہے. لیکن حضور کے روضے کے پاس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگے گا انسان لا یستقبلو بل یستدبرو و یستقبل القبلہ. دعا جو ہے وہ روضے کی طرف منہ کر کے نہ مانگیں بلکہ قبلہ رخ ہو کر مانگیں. کوئی یہ نہ سمجھیں کہ قبر سے مانگ رہا ہے. وہاں پہ بھی اتنے احتیاط کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس پہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ریاض الجنہ قبولیت کی جگہ ہے, لیکن وہاں بھی جب دعا مانگو گے تو کہاں پہ؟ مستقبل القبلہ, قبلہ رخ ہو کر. یہی قبرستان میں بھی ہے, جب دعا مانگو گے قبر کے پاس کی طرف منہ کر کے, نہیں قبلے کی طرف, تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے, قبر سے نہیں مانگ رہا ہے. مشابہت بھی نہیں کرنی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اچھا پھر آگے خود فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ
دیکھیں ایک جملہ یہ کہہ رہا ہے وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَدْعِيَّةَ الْمَأْثُورَةَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الطَّاهِرِينَ، اس جملے پر غور کریں. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَدْعِيَّةَ الْمَأْثُورَةَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الطَّاهِرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَيْسَ فِيهَا التَّوَسُّلُ بِالذَّاتِ. سمجھ نہیں آئی بات؟ اہل بیت اور اسی طرح ائمہ اکرام سے کسی سے بھی توسل بالذات ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ التوسل بالذات المکرمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے ذات کو وسیلہ بنایا ہو. ولو فرضنا وجود ما ظاہرہ ذالک، اگر کوئی کہیں کہ نہیں ہے نا بعض جگہوں پر، تو فمؤول بتقدیر مضافن، وہاں پہ مضاف محذوف ہے. جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے اللہم انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ، اور وہاں پہ مراد کیا ہے؟ اے بدعاء النبی و بشفاعت النبی. سمجھ نہیں آئی بات؟ صحابہ حضور کے پاس آئے، یہ کہنے لگے کہ اللہ ہم نبی سے سفارش کروا رہے ہیں. حضور زندہ تھے اور یہ فرمائے کہ یا اللہ ہم حضور سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے فرما رہے ہیں اگر یہ کہیں اللہم انی اسألک بجاہ فلان، ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ اے اللہ فلاں کے جاہ، فلاں حق کے حق میں مجھے بخش دیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو ہمارے سارے فقہا کہتے ہیں کہ اللہ پر کسی کا حق واجبہ نہیں ہے. اللہ کسی کو جہنم میں ڈال دیں، کسی کو جنت میں، یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی پر کسی کا حق ہے، اللہ کے اوپر کسی کا حق واجبہ ہے نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے اللہم اسألک بجاہ فلان فإنہ لم یرد عن احد من السلف انہ دعا کذلک. کسی سلف سے ثابت کرے نا کسی نے اس طرح دعا مانگی ہو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کسی سے یہ ثابت نہیں ہے. اور پھر تھوڑی سے آگے کچھ لوگ تو آگے بڑھ کر استغاثہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ابو یزید البستانی کہتا ہے الاستغاثۃ بالمخلوق، استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کا استغاثۃ المسجون بالمسجون. نہیں سمجھے؟ مخلوق سے مانگنا تو ایسا ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے مانگے، وہ کیا مدد کرے گا اس کے؟ ہاں بھائی دونوں قید خانے میں ہیں. اور علامہ سجاد فرماتے ہیں ان طلب المحتاج من المحتاج سفہ فی رائیہ وذلۃ فی عقلہ. محتاج سے مانگنا تو عقل کی کمزوری اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس سے مانگتے ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے در کو چھوڑ دو. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں جہاں پہ جاہ کا ذکر کسی کے لیے ہوا ہے وَيُرَادُ مِنَ الْجَاهِ مَعْنًا يَرْجُعُ إِلَى صِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ مِثْلَ أَن يُرَادُ بِهِ الْمُحَبَّةُ التَّامَّةُ. وہی بات میں نے آپ کو بتا دی. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں، اور وہاں مراد یہ ہے کہ المحبت التامہ، یہ مراد لے رہا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، یا اللہ حضور سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے جو ہے مجھے معاف کر دیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور فرما رہے ہیں کہ اس کی جواز کا صورت بن سکتا ہے. اور اس کے مثال تو ایسا ہے کہ الہی
اجعل محبتک لہو وسیلۃ فی قضاء حاجتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا اس سے محبت ہے، اس محبت کو ذریعہ بنا دیں میرے نجات کے. اس کا مثال ایسا ہے جیسے کوئی آدمی دعا میں یہ کہیں کہ الہی اتوسل برحمتک ان تفعل کذا، یہ اللہ آپ کے رحمت کو واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں. رحمت خداوندی کو آپ کیا بنا رہے ہو؟ واسطہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ تو عمل ہو گیا نا. پھر آگے دوبارہ کہہ رہا ہے نعم لم یعہد التوسل بالجاہ والحرمت عن احد من الصحابۃ. یہ تیسرا دفعہ کہہ رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ پہلے توسل کے بارے میں، توسل بالذات کے بارے میں کہا، اب کہہ رہا ہے کہ کسی یعنی جاہ اور حرمت، فلاں کے حرمت سے مجھے بخش دیں. کہتا ہے کسی بھی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے، کسی بھی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے. اب کہہ رہا ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اب یہ ایک اور بات آ گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہم باباؤں کے پاس جاتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَغُرَّنَّكَ أَنَّ الْمُسْتَغِيثَ بِمَخْلُوقٍ قَدْ تُقْضَى حَاجَتَهُ. سمجھ نہیں آئی بات؟ کبھی مزار میں گیا، غیر اللہ سے مانگا تو کام ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اور اس کے مراد میں کامیاب ہو گیا. فَإِنَّ ذَلِكَ ابْتِلَاءٌ وَفِتْنَةٌ مِّنْهُ. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس کے لیے. وَقَدْ يَتَمَثَّلَ الشَّيْطَانُ لِلْمُسْتَغِيثِ فِي سُورَةِ الَّذِي اسْتَغَاثَ بِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَرَامَةٌ لِمَنْ اسْتَغَاثَ بِهِ. کبھی مزاروں میں جاتا ہے، رات کو خواب دیکھا تو آپ کا کام ہو گیا. بات سمجھ میں نہیں؟ اب وہ خوش ہو گیا کہ یہ تو اچھا کام ہے، دیکھو بشارت بھی ہو گیا. خواب میں مجھے کہتا شیطان آ کے بتا دیا آپ کو، تو آپ اس شیطان کو جو ہے کرامت ولی کا سمجھنے لگے. آپ اس کو کیا سمجھنے لگے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہیہاتا انما ہوا شیطان اضلہ واغوا. کتنے دور بات ہے، کتنے بعید بات ہے. یہی شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے وَزَيَّنَ لَهُ هَوَاهُ وَذَلِكَ كَمَا يَتَكَلَّمُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَصْنَامِ. حالات بدل گئے نا. پہلے صورت میں کیا تھا؟ بتوں کو بنا کے رکھتے تھے، اور جب یہ پوجا کرتے تھے بتوں سے آواز آتے تھے آپ کا کام ہو گیا. اب لوگ کہتے دیکھو نا بت بھی نے بتوں سے بھی آواز آئی ہے، آپ کا ہمارا کام ہو جائیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب اس نے بیس بدل دی. شرک جس طرف موڑے گا شیطان بھی اپنے چال اسی طرف پھیر دے گا نا. نہیں سمجھے؟ تفسیری باس تفسیر روح المانی ہے، جلد نمبر 4 اور جز نمبر 6، الجزء السادس. بات سمجھ میں آئی نا؟ الجزء السادس. بات سمجھ میں آئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہے، ابھی تو بات کا آغاز. میں نے صرف روح المانی سے آپ کو ایک جھلک دکھا دی. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب آئیں اصل موضوع کی طرف. اس کی طرف، اصل موضوع کی طرف. ہاں بھائی کچھ نہ کچھ فرق پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا؟ ہاں؟ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی بات ہو؟ چلے سے کرتے ہیں، سوال کل کے لیے رکھ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ جس کے ذہن میں کوئی بھی سوال، کیونکہ وہ پاس رہ جائیں گے، ٹائم بھی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ جس کے ذہن میں کوئی بھی اشکال ہو وہ کل پھر بتا دینا. سمجھ آئی بات؟ ہاں.
یہ بحث کرتا ہے وسیلہ کے. کس کے؟ وسیلہ کے. سمجھ لیں، جیسے آپ کو بتا دیا کہ وسیلہ یہ فعیلہ کے وزن پر ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور امام قتادہ کیا فرماتے ہیں؟ قتادہ فرماتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیا فرماتے ہیں؟ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور قرآن کریم کے اسلوب آپ دیکھیں، قرآن کے اسلوب دیکھیں. پہلے اس طرف آ جائیں. قرآن کریم میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور اتباع رسول کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا گیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. کیا فرمایا؟ کیا اللہ اے اللہ آپ کے منادی آیا، ایمان کے دعوت دی اس نے، ہم نے ایمان قبول کر لی. جب ہم مسلمان ہو گئے، اس ایمان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اسی کے توسط سے فاغفر لنا ذنوبنا. ہو گیا نہیں ہوا؟ ہاں بھائی، ہمارے ایمان اور اتباع رسول کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ وسیلہ بنا رہے ہیں. ایک دوسرا آیت میں اللہ فرماتے ہیں، دوسرا آیت میں انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. سورہ مومنون کا آیت ہے. ایک جماعت میرے بندوں میں سے یہ کہہ رہے تھے کہ رب ذوالجلال آمنا، ہم نے ایمان لایا. تو ایمان لائے تو کیا ہوا؟ تو فاغفر لنا. کیوں لایا؟ ایمان لایا تو اس لیے اسی کو تو وسیلہ بنا رہے ہیں یا اللہ، تو اس لیے ہمیں بخش دیں، اس لیے ہمیں بخش دیں. ورحمنا، ہمارے حال پر رحم فرما. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی. قرآن کریم کے ایک اور آیت ہے سورہ ال عمران کے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. فاکتبنا، اے اللہ ہم نے ایمان لایا ہے بما انزلت، آپ کی کتاب پر، واتبعنا الرسول، آپ کے رسول کا اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین. وسیلہ بنا دیا نہیں بنا دیا ایمان اور اتباع رسول کو؟ ہاں بھائی. اور اسی طرح حدیث بھی ہے، صحیح ستہ کی روایت ہے. گزشتہ زمانے میں 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے. آپ مشہور حدیث ہے، آپ بارہا پڑھ چکے ہیں. تو راستے میں بارش ہو گئی، ایک غار میں داخل ہو گئے تینوں. ایک باری چٹان نے لڑک کے جو ہے غار کے منہ کو بند کر دیا. تینوں نے اعمال صالحہ کا وسیلہ بنا دیا. اب تینوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے اب نکلنے کے، اب کیا کریں؟ یہاں کوئی آس پاس لوگ بھی نہیں ہیں. ایک ہی اثر رہ گیا کہ اپنے اعمال کو وسیلہ پیش کیا جائے. سب سے بہترین عمل جو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیے اس کو وسیلہ. تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیا نہیں کی. مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، ٹائم زیادہ لگے گا، بس اتنا ہی سمجھ لیں. تو ایک نے پیش کی، پھر دوسرے نے پیش کی، پھر تیسرے نے پیش کی. اللہ نے کیا کر دی؟ مشکل حل فرما دی. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیا کر دی؟ وہ کیا ہو گیا؟ وہ پتھر جو ہے ہٹ گیا، وہ نکل گئے. اس سے وسیلہ بالاعمال الصالحہ کیا ثابت ہوا؟ وسیلہ بالاعمال الصالحہ. اور جیسے پہلے کہا، کسی زندہ بزرگ سے دعا مانگنا کہ میرے لیے دعا کریں، چاہے آپ سے چھوٹے ہو، بڑا ہو، یا چاہے مرد ہو، عورت ہو، آپ سے کم درجے کا ہو،
یہ بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آئے نا. اور مختلف جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دعا مانگتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے دعا کے درخواست فرماتے تھے. اور قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب کسی سے کوئی زیادتی ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، لوگ اللہ سے بھی معافی مانگ دیتے ہیں، حضور کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا مانگیں. اللہ سے سمجھ نہیں آئی بات. بھائی ایک استاذ کو کہہ دینا 10-15 منٹ بات سمجھ میں آئی آ جائیں گے. اسی طرح کسی کے قبر کے پاس، کسی ولی کے قبر کے پاس جا کے وسیلہ مانگنا اور یہ کہنا کہ ہماری ضرورت جو ہے اللہ تک پہنچائیں، جو عام طور پر بتا دیا کیا کریں. کون آیا ابھی؟ اچھا بیٹھ جائیں. ارے کمال کر دیا آپ نے، 1 گھنٹے کے بعد آ رہے ہو. سمجھ آئی بات؟ اب کسی بزرگ سے جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے قبر کے پاس جا کے یا غیبانہ طور پر سے کہتے ہیں کہ ہمارے کام کرا دیں، یہ ثابت نہیں. کیوں؟ مشہور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ حادثہ نہیں ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقاء کی نماز کے لیے صحابہ کو جانے کا حکم دیا. تو جب گئے حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اس کو بھی لے گئے اور جا کے یہ دعا مانگے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، نتوسل الیک بنبیک. بات سمجھ میں آئے نا. اے اللہ جب حضور زندہ تھے ہم اس کو آگے کرتے تھے، وہ ہمارے لیے دعا مانگتے، وسیلہ یہاں یہی مراد ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ تو بارش ہو جاتی تھی. اب دنیا سے حضور تشریف لے گئے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ. اب حضور کی جگہ پر ہم نے کس کو آگے کر دیا؟ حضور کے چچا کو آگے کر دیا. فَاسْقِنَا، تو بارش ہو جاتی. اب یہ دیکھیں اگر یہاں پہ توسل بعد الموت بھی جائز ہوتے تو پھر حضور کو چھوڑ کر عباس کو کیوں لے جاتے ہیں؟ سمجھ نہیں ہے یہ بات؟ ہاں بھائی نہیں سمجھے؟ ہاں اس وجہ سے علامہ رحمانی رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میں نے شارٹ کٹ بتا دیا نا آپ کو، فرماتے ہیں لو کان التوسل به صلی اللہ علیہ وسلم بعد انتقالہ من هذه الدار لما عدلوا الى غیرہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ اگر دنیا سے جانے کے بعد بھی وسیلہ جائز ہوتے ہیں حضور کے تو پھر کسی اور کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ کسی اور کی طرف. روایت میں آتا ہے یہاں توسل سے کیا مراد ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کے ذات کو آگے کر رہے ہو. علامہ رحمانی فرماتے ہیں نہیں، ان العباس کان یدعو وهم یؤمنون لدعائہ. سمجھ نہیں ہے بات؟ حضرت عباس دعا کراتے تھے اور باقی لوگ آمین کرتے ہیں. یہاں آگے کرنا مراد ہے. جس طرح حضور کے زمانے میں جب استسقاء ہوتا حضور آگے ہوتے. سمجھ نہیں ہے بات؟ وہ یؤمنون لدعائہ اور یہ لوگ جو ہے آمین کہتے ہیں. اب سمجھ میں بات آئی؟ اور اب یہاں پہ کچھ روایتیں ہیں جو لوگ توسل بالذات کے جواز کے قائل ہے وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. سمجھ نہیں ہے بات؟ علامہ روح المانی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ذکر کر کے جوابات ذکر کیے، باقی مفسرین نے بھی.
اور پہلی ہی یہی بات سمجھ میں آئی نا. تو پہلی روایت اس میں وہ ہے، ایک روایت ہے جاء اعرابی الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی حضور کے قبر کے پاس آیا تو فرما بنفسہ علی قبر النبی، قبر پہ گر گیا. فقال جئت لتستغفر لی، میں اس لیے آیا کہ آپ سے استغفار طلب کروں. فنودی من القبر انہ قد غفر لک، سمجھ نہیں ہے بات، قبر سے آواز آئی آپ کی مغفرت ہو گئی. قبر سے آواز آئی، ہاں بھائی جو گیا تھا وہ آ گیا، بول دیا، کیا کہا؟ یہ روایت سمجھ میں آئی؟ اچھی طرح سمجھ گئے یا پہلے دفعہ سن رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ ہاں بھائی سمجھ لیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت موضوعی ہے. کیا ہے؟ یہ روایت موضوعی ہے. اس لیے اس میں ایک راوی ہے ہیثم ابن عدی، ہیثم ابن عدی، اور صاحب تہذیب و تہذیب فرماتے ہیں کانا کذابا یضع الحدیث علی الثقات، وہ ثقہ لوگوں کی طرف حدیث نسبت کر کے جو ہے وہ حدیث گڑھتا تھا. یحییٰ ابن معین مشہور جرح و تعدیل کا امام ہے، وہ فرماتے ہیں کوفی لیس بثقۃ، بڑا جھوٹا تھا، ثقہ نہیں ہے، کوفے کا رہنے والا تھا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کذاب، کیا فرما رہے ہیں؟ ابو حاتم رازی نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث کا اعتبار ہی نہیں ہے. امام حاکم فرماتے ہیں ذاہب الحدیث ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. دوسری روایت سمجھ لیں، یہاں پیش کیے جاتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے. حضرت عروہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے، تابعی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ توجہ کریں. عروہ ابن زبیر تابعی ہے، حضرت عائشہ کے خصوصی شاگرد تھے، اس کے بھانجا بھی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہے، انہوں نے حضور کے وفات کے بعد یہ فرمایا الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا. عروہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے امید تھے، آپ دنیا سے چلے گئے. آپ تو ہمارے امید تھے، دنیا سے چلے گئے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ خطاب سنانے کے لیے نہیں ہوتا. ایک دوسری بات یہ ہے، ہر گھر والوں کے لیے اس گھر کے سربراہ امید ہوتا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اظہار افسوس، ہر گھر میں کوئی آدمی کسی کا انتقال ہو جائے، باپ مر جائیں، بیٹا مر جائے، تو ایسے الفاظ غم میں اظہار کرتا ہی نہیں کرتا. کہ سنانا مقصود ہوتا ہے؟ ہاں. یا اس سے مدد مانگنا مقصود ہوتا ہے؟ ہاں نہیں. ایک تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ عروہ ابن زبیر کا حضرت صفیہ سے سر سے سما نہیں ہے، اور حضرت صفیہ کے انتقال کے بعد عروہ پیدا ہوا ہے، تو انقطاع پایا جاتا ہے روایت میں. کیا پایا جاتا ہے؟ انقطاع پایا جاتا ہے. تو ویسے بھی خطاب جو ہے سنانے کے لیے نہیں ہوتا. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہاں سمجھ نہیں آئی بات؟ ہم قبرستان سے گزرتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین. کیا سنانا مقصود ہے؟ سارے قبرستان تک ہمارے آواز پہنچ جائے گی. ہاں بھائی. شعیب علیہ السلام کا جب قوم تباہ ہو گئے تو
تو شعیب نے کہا تھا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میرے قوم کیا کروں، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اپنے اظہار افسوس ہوتا ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں، وہ تو تباہ ہو گئے، سمجھ نہیں آئی بات، لیکن نبی کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے حق ادا کر دیے تھے، میرے طرف سے قصور نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں یا ذبیات القائے قلنا لنا، یا بات سمجھ نا۔ ہرنوں کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے کیا لیلا جو ہے تم میں سے ہے، ہم لیلا من البشر، یہ انسان ہے، وہاں اظہار محبت ہے، لہٰذا ہر جگہ پہ یا جو ہے اس کے لیے نہیں ہوتا۔ تیسرے روایت جو ذکر کیے جاتے ہیں یہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ مشہور روایت ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جس کے آنکھ میں کمزوری تھی یا نابینا تھے، حضور کے پاس آئے، فرمانے لگے ادعو اللہ ان یعفینی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے نظر کو ٹھیک کر دیں۔ تو حضور نے پھر ان کو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، سمجھ نہیں آئی بات۔ وہاں پہ تفسیر روح المانی میں اس کا جواب آ گیا تھا، دو جواب اس نے دیے، بتائیں کون دے گا؟ ہاں وہ کیا حذف مضاف کے ساتھ ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بدعاء نبیک بشفاعت نبیک، نبی زندہ ہے، سمجھنے، اے اللہ نبی کو سے دعا مانگ رہا ہوں اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت حاکم میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے یہ روایت، اور حاکم نے اس روایت کو صحیح علی شرط شیخین قرار دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی کا معاملہ ہے، اور زندہ آدمی سے دعا مانگنے میں کوئی کسی کا اشکال ہی نہیں ہے نا، کسی سے کہہ دیں کہ میرے لیے دعا مانگیں، ایک بات۔ لیکن یہاں پہ ایک بیہقی اور طبرانی کی روایت میں ایک اضافہ ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا اور اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، تو یہ شخص حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس چلے گئے اور اس کو اپنے حال بتا دیا کہ بھئی میں اس طرح مشکل میں ہوں اور خلیفہ کے پاس گیا ہوں، لیکن اس نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ انہوں نے پھر یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، آئیے دعا مانگیں۔ اب اس میں اشکال ہے، چلو وہ تو زندگی کا مسئلہ تھا نا، یہاں تو مرنے کے بعد سکھایا اس نے۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس جو اضافی روایت ہے بیہقی اور طبرانی اور معجم کبیر میں ہے، اور اس روایت میں ایک راوی ہے ابو جعفر مدائنی، اور اس کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں حاذا الحدیث لا نعرفہ الا من هذا الوجہ ممن اتهم بوضع الاحادیث وتولید الاخبار، یہ کسی اور سے منقول نہیں ہے، صرف اسی سے منقول ہے، اور اس پر تہمت ہے کہ وہ حدیثیں بناتا تھا، وہ کاٹتا تھا، موضوع روایتیں بناتا تھا، سمجھ نہیں آئی بات۔ اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنے مقدمہ میں یہ فرمایا، ابا جعفر الہاشمی المدنی کانا یضع احادیث کلام حق ولیست من احادیث النبی، وہ اچھی اچھی باتیں ہوتی تھی نا، حکمت کے باتیں، ان کو حدیث بنا کے کہتا تھا کہ یہ حضور نے فرمایا۔
امام نووی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ شرح مسلم میں وہ فرماتے ہیں ہوا عبداللہ ابن مسور المدائنی ابو جعفر المدنی تقدم فی اول الکتاب فی الضعفاء الواضحین. بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال یہ روایت اور بھی محدثین نے جیسے امام نسائی، دارقطنی، سب اس کو متروک کہتے ہیں اور سب نے اس روایت کو ضعیف اور ابو جعفر کو کذاب اور وضع قرار دیا ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ امام حاکم کا اس روایت کو صحیح کہنا یہ صحیح نہیں ہے اور تساہل ہے. اور علم حدیث میں آپ کو پتہ ہے کہ امام حاکم جو ہے بڑے متساہل ہے. بہت سے روایتوں کو وہ ضعیف ہوتے ہیں، بعض تو موضوعی ہوتے ہیں، اس کو کہتا ہے علی شرط شیخین. سمجھ نہیں آئی بات؟ علامہ ابن جوزی حدیث میں متشدد ہے اور حاکم متساہل ہے. سمجھ نہیں؟ وہ بہت سے تھوڑی سے کسی حدیث میں ضعف آ گیا تو کہتا ہے موضوعی ہے. ابن جوزی کیا کہتا ہے؟ موضوعی ہے. تمام سنن کی روایتوں میں 10 12 15 30 جو ہے روایتوں کو موضوعی قرار دیا. ابو داؤد کی، ترمذی کی، ابن جوزی نے، جبکہ کوئی بھی محدث اس کو موضوعی نہیں کہتے ہیں. دوسری طرف حاکم ضعیف روایتوں کو بھی صحیح قرار دے رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اگر عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بتایا بھی تو یہ اس کا فعل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور بہرحال یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بعض حضرات توسل کے لیے وہ واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اس زمین پہ بھیجا گیا نا تو جب اوپر دیکھا کہ آسمان پہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوئے تھے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور بعض کہتے ہیں توسل آدم بعلی و فاطمہ والحسن والحسین، مجموع الزوائد میں. بعض لوگ یہی کہتے ہیں 5 دن پاک کا وسیلہ انہیں پکڑ لیا. تو پھر اللہ نے ایک تو یہ ہے یہ قرآن کے اسلوب سے معارض ہے. قرآن کریم میں ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی ہیں. وہ کلمات بھی قرآن میں ذکر کیا گیا اور انہی کی برکت سے اللہ نے ان کو معاف فرما دی. پھر کوئی وجہ رہ گیا؟ ہاں بھائی. اور یہ یاد رکھیں یہ جو آدم علیہ السلام کے جو توسل ہے اس روایت کو دارقطنی نے ذکر کیا ہے. کس نے ذکر کیا ہے؟ اس میں ایک راوی ہے عمر ابن ثابت. عامر ابن ثابت ابن ہرمز، وہ متفرد ہے اور بلکہ محدثین فرماتے ہیں وہ غالی شیعہ تھا. کیا تھا؟ متشدد شیعہ تھا اور کذاب اور جھوٹا تھا ایک نمبر کے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ عامر ابن ثابت ابن ہرمز ہوا من الشیعۃ الغلات، غالی شیعہ تھا، الکذابین الوزائین. تو پھر اس کی حیثیت کیا رہ گیا؟ خود آپ دیکھیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کی شاگرد ہے، محدث ہے. فرماتے ہیں لا تحدثوا عن عمر ابن ثابت فإنه كان يسب السلف. شیعہ تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. سمجھ نہیں ہے بات؟ تو ایسے آدمی کی حدیثیں نہیں لو. اور یحییٰ ابن معین کے فرماتے ہیں وہ غیر ثقہ، ثقہ نہیں ہے. امام بخاری فرماتے ہیں لیس بالقوی، اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں رافضی خبیث. کیا کہتے ہیں؟ کان من شر الناس، یا ایک روایت میں کان من شرار الناس، بہت برا آدمی تھا.
اور امام نسائی فرماتے ہیں متروکن لیس بثقہ ولا مامون. تہذیب و تہذیب میں تفصیل کے ساتھ اس کے واقعے نقل کیا ہے اور اس کے جرح کیے گئے. اتنی بات سمجھ میں آئی. ایک روایت یہاں پہ اور بھی پیش کیے جاتے ہیں. وہ یہ ہے، آپ کہیں گے کہ بھئی دوسروں کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے. دلیل ہوتے ہیں، دلیل کس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا. لیکن اس دلیل کے حیثیت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جو بھی بدعت میں مبتلا ہے یا شرک میں مبتلا ہے، دو چار دلیلیں تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. حدیث میں ہے، بہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت نقل کیا ہے، اصابہم قحط فی زمن عمر. حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گئی. فجاء رجل الی قبر النبی، فجاء رجل الی قبر النبی، ایک آدمی حضور کے قبر اطہر کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ استسقی للامہ، اللہ سے مانگے نا بارش ہو جائے، امت مشکل میں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ سے مانگا، نبی سے نہیں. لیکن یہ فرمایا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سے کہہ دیں کہ بارش ہو جائیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو پھر اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی، اے تے عمر، عمر کے پاس جاؤ. فقل لہو ان الناس یسقون. بات سمجھ میں آئے نا؟ ان کو بتا دینا. جواب تو اول تو یہ ہے، یہ تو اول پہلے بات تو یہ ہے کہ جانے والا کون تھا، رافضی تھا، شیعہ تھا، کوئی مسلمان تھا، کوئی مجہول آدمی کا کیا اعتبار ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب کیا پتہ چلتا وہ کون تھا؟ جب تک ایک آدمی کے حالت معلوم نہ ہو تو اس کے عمل کو آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی نہیں. پہلے اس آدمی کی حیثیت معلوم کرنے ہوتے ہیں کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اب وہ ثقہ تھا یا غیر ثقہ تھا یہ معلوم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور کے قبر کے پاس استشفاء جائز ہوتا، استشفاء بقبر نبی جائز ہوتا، تو حضرت عمر حضرت عباس سے کیوں طلب کرتے دعا، تو حضور کو چھوڑ کر. سمجھ نہیں آئی بات؟ تیسری بات یہ ہے، اس کے سند میں بھی گڑبڑ ہے. اس میں ایک راوی ہے کہ سیف ابن عمر الضبی، جو محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ ضعیف ہے اور زندیق تھا. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور وہ جھوٹے حدیثیں بنا کرتا تھا. امام ذہبی کروا فرماتے ہیں ہوا کل واقعی، ہوا وہ واقعی کی طرح جو ہے کذاب ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں لیسا بشیئن، لیسا بشیئن. ابو حاتم رازی کہتا ہے متروکن، کیا کہتے ہیں؟ اور ابن حبان فرماتے ہیں اتہم الزندقہ، اور اس پر زندیق ہونے کا تہمت لگا گیا. ابن عدی فرماتے ہیں کہ حدیثہ منکر. تو اس وجہ سے میزان الاعتدال میں ذکر کیا کان سیف یزع الحدیثہ وقد اتہم بالزندقہ، وہ حدیثیں بناتا تھا، زندیق تھا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب رہ گئی یہ بات اللہم انی اسألک بنبیک محمد، جسے پہلے کہنا بجا، جیسے ماقبل گزر گیا، اس کے جواب تو وہی ہوا نا، بے نبی کا اے بدعائے نبی کا.
یا بشفاعت نبی کا، سمجھ نہیں آئی بات، یا بے ایمانی بے نبی کا، بے محبتی بے نبی کا. اے اللہ میرے نبی سے محبت ہے، ایک عقیدت ہے، اس لیے اس عقیدت کی بنیاد پر میرے یہ کام کر لیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اپنے عقیدت نبی کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ جو محبت ہے اس کو پیش کر لیں. ایک روایت وہی جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اصحاب قبور. روح المعانی میں بھی گزر گیا، اذا آئیتم الامور فعلیکم بأہل القبور واستعینوا بأہل القبور. جب مشکل پیش آ جائیں اور یہ عاجز ہو جاؤ تو اہل قبور سے استمداد طلب کرو. کیا کرو؟ اول تو یہ ہے کہ حدیث موضوعی ہے، حضور پر افتراء ہے. حضور تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا تھا نا بھائی، کیا آیا تھا؟ تو یہاں تو شرک پرستی کا ترغیب دیا جا رہا ہے. اس لیے محدثین کیا فرماتے ہیں، علامہ روح المانی رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کو بتا دیا، ہوا حدیث، ادھر دیکھیں، ہوا حدیث مفتر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باجماع العارفین بحدیث لم یروی احد من العلماء ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث المعتمدہ. کسی بھی حدیث معتبر کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے، معتبر کسی بھی کتاب پہ یہ حدیث نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بات تو اور بھی ہیں، وہ اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں. اور کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو یا اعتراض ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی خلجن ہو تو وہ کل جو ہے پوچھ سکتے ہیں. سمجھ میں بات آئی یا نہیں؟ اللہ میں حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گھنٹہ 7 منٹ.